اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین والصلاة والسلام علی رسول اللہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حضرات مومنین کرام، قائم ٹی وی کے ذریعے سے درس اخلاقیات کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، آج اس کے دوسرے مرحلے پر احسان سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ ارشاد جناب اہدیت ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کے سلسلے میں ایک بات سب کے درمیان معروف ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان آیت نمبر 60 ہے۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یقیناً احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ احسان اگر انسان جب کرتا ہے تو نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے اور انسان بار بار احسان کرتا رہتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، سورہ زمر آیت نمبر 10 ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں احسان کیا ان کے لیے نیکی ہے۔ آپ احسان کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ احسان کرنے والا رحمت الہی سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کو یہ ادا انسان کی بے حد پسند ہے، لہذا احسان کرنے والے اللہ سے بے حد قریب ہو جاتے ہیں، اس کی رحمتوں کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورہ اعراف آیت نمبر 56 ہے کہ اس اللہ کی رحمت صاحبان حسن عمل سے قریب تر ہے۔ یقیناً یہ عمل احسان انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ تو جب ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ احسان کرتا ہے تو جس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے دوستی رکھتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ بندے پر احسان کرے یا بندہ احسان کرتا ہے تو پروردگار عالم ایسے بندے کو دوست نہ رکھے؟ یقیناً پروردگار عالم بھی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت کا یہ چھوٹا سا جملہ جو اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 148 ہے کہ اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیات قرآنی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آیت کے ساتھ ساتھ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ بات اور زیادہ مضبوط ہو اور ہمارے سننے والے اور ہمارے دیکھنے والے، ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے یہ درس مفید ثابت ہو اور علم میں اضافے کا سبب بنے۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الاحسان عزیزۃ الاخیار، غرر الحکم جلد 1 میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ احسان کرنا نیک لوگوں کی خصلت ہے۔ یعنی احسان سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی خصلت کیا ہے، انسان کی عادت کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ احسان کے ذریعے سے انسان کے ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان کا اس بات پر ایمان و یقین نہ ہو
کہ جب بندہ بندے پر احسان کرے گا تو پروردگار عالم اس کی اس ادا کو، اس کے یہ عمل کو دیکھ رہا ہے، اس پر ایمان نہ ہوگا تو کبھی احسان کرنے والے میں جذبہ احسان پیدا نہیں ہوگا۔ لہذا اسی غرر الحکم جلد 1 میں مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الایمان الاحسان، بہترین ایمان کیا ہے؟ احسان ہے۔ یعنی ایک طرح سے احسان ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے، یہ پتہ چلے کہ انسان کس قدر بلند پایا ایمان رکھتا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اگر وہ احسان کرتا ہے تو اندازہ یہ لگتا ہے کہ ایسا بندہ صاحب ایمان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عمل ایسا ہے، یہ طریقہ ایسا ہے، یہ ادا اور طرز ایسی ہے کہ جو بھی احسان کرتا ہے وہ لوگوں کے درمیان محبوب ہوتا ہے، لوگ ایسوں کو پسند کرتے ہیں۔ محبت، اگر انسان چاہے کہ وہ معاشرے میں محبت کی نظر سے دیکھا جائے تو اسے اس طرز کو اختیار کرنا پڑے گا کہ وہ بندوں پر احسان کرتا رہے۔ اور یہاں پر بھی میں مولائے کائنات ہی کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اسی غرر الحکم سے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ الاحسان و محبتون، احسان محبت کا سبب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس عہد میں، اس زمانے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نفرتوں سے دوری اختیار کریں، محبتوں کا رواج پیدا کریں، ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کریں، الفت پیدا کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر احسان کرتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہیں۔ اور یقیناً آج کے عہد میں جیسے کہ یہ بیماری اور وبائی مرض پھیلا ہوا ہے اور اس لپیٹ میں پوری دنیا آ چکی ہے، ایسے موقع پر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ افراد کہ جو نادار ہیں، وہ افراد کہ جو غریب ہیں، وہ افراد کہ جو مفلوق الحال ہیں، وہ افراد کہ جن کی ذریعہ آمدنی یا نہیں ہے یا بہت کم ہے، ایسے لوگ یقیناً اس بات کی ضرورت رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کے ساتھ ہمدردی کیا جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ جو قرآن کی روشنی میں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اسی کو احسان کہتے ہیں، اور ایسے افراد یقیناً ان لوگوں کے لیے محبوب قرار پائیں گے اور وہ انہیں محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اور یہی نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے کہ جو مومن ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، بلکہ مولائے کائنات کے اقوال کی روشنی میں اور بہت سے واقعات مولائے کائنات کے ہیں کہ جس کو بیان کیا جا سکتا ہے، مگر وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے واقعات تو عرض کروں گا، لیکن ایک دو جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں نہیں، گناہ گاروں پر بھی احسان کرو۔ اگر گناہ گار پر احسان کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے احسان کی وجہ سے وہ ترک گناہ کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے دوری اختیار کرے، اور ہو سکتا ہے وہ اچھے راستے پر آ جائے۔ یہاں پر بھی مولا کے قول سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الاحسان علی المسیء احسن الفضل، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ گار پر احسان بہترین فضیلت ہے، اور میں نے عرض کیا ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج جو گناہ کر رہا ہے، اگر آپ نے اس کے ساتھ نیکی کیا، اس پر احسان کیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ترک کر دے، ایک اچھا انسان بن جائے اور اس راستے پر آ جائے کہ جو ہدایت کا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے احسان کرنے سے انسان ظاہر ہے کہ اپنے محسن کا غلام بن جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے تب احسان کیا ہے جبکہ سب نے اسے چھوڑ دیا تھا اور کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ ایسے میں انسان اس حد تک آپ کے نزدیک وہ عقیدت و احترام رکھتا ہے کہ وہ آپ کا غلام بھی بن جاتا ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بالاحسان
یستعبد الانسان، احسان کے ذریعے سے انسان غلام بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ وہ جملے تھے کہ جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور یہ وہ مولا کائنات کے انتہائی قیمتی اقوال ہیں جس کو مولا متقیان نے، جو باب علم ہیں، انہوں نے ہماری رہنمائی کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یقیناً ہم با اخلاق کہلائیں گے۔ اخلاق کے معنی ہماری نظر میں، ہم لوگوں کی نظر میں، ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم نے کسی کو گھر بلا کر ایک پیالی چائے پلا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، فرض کر لیں کوئی تحفہ اور گفٹ دے دیا۔ احسان اسے نہیں کہتے ہیں۔ احسان کی جو تعریف مولا کائنات نے کی، اور جو میں نے آپ کی خدمت میں بھی گزارش کیا ہے، اس پر آپ غور کریں، اور اس عنوان سے آپ اگر احسان کریں تو یقیناً اس احسان کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ اللہ کی رحمت سے قریب تر ہو جائے گا، اللہ کی نظر میں وہ محبوب ہو جائے گا۔ اور یہی نہیں، جس کے اوپر احسان کیا جاتا ہے وہ بھی اپنے محسن کا غلام ہو جائے گا، وہ اپنے محسن کو چاہنے لگے گا، وہ اپنے محسن کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتا رہے گا۔ یہ احسانات کے فائدے بتائے جا رہے ہیں، اور ان تمام جملوں کی اگر تشریح کی جائے تو احسان ہر وہ عمل نیک ہے، یعنی احسان کی اب تعریف کی جا رہی ہے۔ احسان کو ہم نے شاید چند چیزوں میں محصور کر رکھا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ارشاد ان تمام جملوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ احسان ہر وہ عمل نیک ہے جو واقعاً نیک ہو اور نگاہ قدرت میں نیک کہے جانے کے قابل ہو، تاکہ وہ اس کا اجر دے سکے، ورنہ خیالی نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ایک عقلی قانون بھی ہے اور شرعی قانون بھی ہے۔ صاحبان عقل اس حقیقت کا اعتراف رکھتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور حکم شریعت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کرے تو اس کی نیکی کا جواب نیکی سے دیا جائے۔ اگرچہ بس سرشت افراد نے اس قانون کا بھی خیال نہیں رکھا اور پروردگار جیسے احسان کرنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا اور اس کی بندگی سے کنارہ کش ہو گئے، بلکہ اس کے وجود تک کا انکار کر دیا، خدا سے دعا ہے کہ بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام ہم سب کو احسان و نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو بڑا مناسب ہوگا اور ہماری بات مکمل ہو جائے گی۔ آٹھویں امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کا نام معمر بن خلود ہے، ان سے روایت نقل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ تیری عمر میں آدھی زندگی آرام و سکون اور خوشی سے گزرے گی، اور آدھی دوسری زندگی پریشانی و تنگ دستی میں۔ اب تیری مرضی ہے کہ جس کو چاہے پہلے انتخاب کر لے، یعنی پہلے آرام دے اور آرام و سکون والی زندگی اختیار کر لے، یا پریشانی اور تنگ دستی والی پہلے اختیار کر لے۔ تو اس شخص نے کہا نہیں، پہلے میں اپنی شریک حیات سے مشورہ کر لوں، پھر اس کے بعد کوئی جواب دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ رات خواب میں نے ایک شخص کو دیکھا اور اس نے کہا کہ تیری آدھی زندگی میں خوشیاں ہیں اور آدھی زندگی میں پریشانیاں ہیں، اب تیری مرضی ہے کہ جس کو چاہے پہلے انتخاب کر لے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو یہ خواب بیان کیا اور یہ بات کہی، تو اس کی بیوی نے پہلے خوشی کو منتخب کیا، پہلے اس نے خوشی کا انتخاب کیا کہ آدھی زندگی جو خوشی میں گزار لے، پھر اس کے بعد پریشانیوں کی زندگی دیکھی جائے گی۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس نے اپنی شریک حیات کی بات پر عمل کیا اور پہلے خوشی کا انتخاب کیا۔ جب اس نے یہ کام کیا اور دنیا اس کی طرف آئی، تو جب اسے کوئی نعمت ملتی تو اس کی زوجہ اس سے کہتی کہ دیکھو تمہارا فلاں ہمسایہ اور پڑوسی ضرورت مند اور محتاج ہے، اس کے ساتھ احسان کر دو۔ اس سے کہتی تمہارا فلاں رشتہ دار نیاز مند اور ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو۔ اسی طرح ہمیشہ جو بھی اس کو نعمت ملتی وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتا اور اس نعمت کا شکر ادا کرتا۔ اس طرح اس کی آدھی زندگی
خوشیوں اور فراوانی میں گزر گئی۔ جب دوسری آدھی زندگی شروع ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا، قد انعم اللہ علینا فشکرنا واللہ اولا بالوفا، یعنی خدا نے ہمیں نعمت سے نوازا اور ہم نے اس کا شکر ادا کیا، اور خدا یقیناً اپنے وعدے پر وفا کرنے والا ہے۔ یہی احسان، شکر نعمت، غریبوں محتاجوں، عزیز و اقارب کی مدد کرنا سبب بنا کہ اس کی دوسری آدھی زندگی بھی خوشیوں اور فراوانی میں گزر گئی۔ یہ واقعہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 50 یعنی جلد نمبر 77 پیج 55 پر ہے، اور شرح زیارت امین اللہ میں بھی یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ہے اسی احسان اور خدمت خلق کے عنوان سے، اور وہ اس طریقے سے ہے۔ یہ روایت ابن عباس سے نقل کی جاتی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مسجد الحرام میں امام حسن علیہ السلام کے قریب بیٹھا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن امام طواف کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حضرت کے پاس آیا اور عرض کی کہ اے فرزند رسول، میں مقروض ہوں، مجھے اس قدر رقم چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو میرا قرض ادا کر دیں۔ حضرت نے فرمایا، اس خانہ رب کی قسم، میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا، اگر ممکن ہو تو مجھے صاحب قرض سے وقت لے کر دے دیں، کیونکہ وہ مجھے ڈراتا اور دھمکاتا ہے، یعنی جس سے میں نے قرض لیا ہے اس سے آپ اس کے پاس جا کر اتنی سفارش کر دیں کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ امام میں حسن علیہ السلام نے اپنے طواف کو چھوڑا اور اس شخص کے ساتھ اس کی حاجت روائی کے لیے چل پڑے۔ میں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، آپ اعتکاف میں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی سے سنا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، جو بھی کسی مومن کی حاجت پوری کرے گا گویا اس نے 90,000 سال خدا کی عبادت کی، ایسی عبادت کہ دن کو روزے سے اور راتوں کو قیام میں گزارے۔ گنجینہ معارف میں یہ واقعہ ہے۔ تو آپ نے یہ سنا اور اس کا ثواب بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، یاد رکھیں کہ اسلام کا وہ باب کہ جس میں اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے، اس میں ایک بہترین اخلاق ہے جس کو احسان کہا جاتا ہے، اور ہم سب کو اس ادا کو اختیار کرنا چاہیے، اس اچھی عادت کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔